اور کھوچل ہے یہ اسرائیل اور بھارت کو کیا تکلیف ہے اب ہمارے خلاف یہ سائبر وار لڑ رہے ہیں؟ ویسے یہ ہوتی کیا ہے سائبر وار؟ مجھے پتا تھا ان کو نہیں پتا ہوگا سائبر وار کیا ہے. سائبر وار ہوتی ہے کمپیوٹر سے جو جنگ لڑتے ہیں. کمپیوٹر میں سے گولیاں نکلتی ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے جاسوسی کی جاتی ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے دوسرے کے کمپیوٹر سیٹ اپ کو دیکھو. اس وقت پوری حکومتی مشینری، پرائیویٹ بزنس یہ کمپیوٹر پہ چلتا ہے. آپ کا ٹیلی کمیونیکیشنز، آپ کا ٹریفک کا نظام، آپ کی ہر انڈسٹری، آپ کی ہر منسٹری کمپیوٹرائزڈ ہے. چنانچہ اگر کوئی چاہے کوئی سازشی کسی طریقے سے کوشش کرے تو آپ کے ملک میں ہر چیز کو مفلوج کر کے رکھ سکتا ہے. بالکل ہے تو یہ کرتا کون کون ہے؟ کرتے سارے ہی ہیں. اس وقت دنیا کے 120 ممالک ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے انٹرنیٹ کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اپنے مفادات کے فروغ کے لیے بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. شاباش. لیکن بعض ممالک ایسے ہیں جو اس کو بطور جنگ استعمال کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا وکٹم ہے پاکستان. تو یہ وار ہمارے ساتھ انڈیا لڑ رہا ہے؟ انڈین نیول چیف نے آج سے کچھ عرصہ پہلے اپنی ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ ہمیں اب کسی ملک کے خلاف کنونشنل وار فیئر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا. ہم نے کوئی گولہ بارود جو ہے وہ جنگ میں استعمال کرنا ہی نہیں ہے. صحیح. ہمیں سائبر کو، انٹرنیٹ کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے، اور ہر اس ملک پر غلبہ پانا چاہیے جن کے ساتھ ہماری کوئی مسابقت ہے، کوئی مقابلہ بازی ہے. صحیح. تو اس کے لیے تو سب سے پہلے ان کا فیورٹ پاکستان ہی ہوگا. جی پاکستان بھی ہے اور چائنا بھی ہے. یپ. وہ ان دونوں کے خلاف یہ معاملات کر رہے ہیں. چائنا کو اس کی خبر بھی ہے اور چائنا نے اپنی فورٹیفیکیشن کر رکھی ہے. انفارچونیٹلی ہمیں اس کا علم تو ہے، لیکن ہم نے اپنے دفاع میں کیا فی الحال کچھ بھی نہیں. تو ہمارے کمپیوٹر مستری کدھر آئے؟ ہمارے کمپیوٹر مستری موجود ہیں، لیکن ان کو کوئی اسائنمنٹ دے گا تو وہ کام کریں گے نا. یہ کام کرواتی ہے حکومت. انڈین ساؤتھ کا جو علاقہ ہے، پورا ساؤتھ انڈیا کا، وہ یوں سمجھ لو کہ سلیکون ویلی ہے. کمپیوٹر پروگرامرز جو ہے نا ان کی بھرمار ہے اس علاقے میں. دنیا کے بہترین ہیکرز، گو کہ یہ بہت برا کام ہے، یہ کرائم ہے ہیک کرنا، لیکن بیسٹ ہیکرز جو ہیں وہ انڈیا میں موجود ہیں. ان کے ساتھ جوائن ہینڈز کس نے کیے ہیں؟ اسرائیل نے. اسرائیل نے تو آج سے 1.5 سال پہلے $15 ملین کی رقم جو ہے وہ اس کام کے لیے مختص کی ہے، جس میں اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف اور پیلسٹینین کاز کے خلاف پروپیگنڈا کروائے، ویب سائٹس مینٹین کروائے، بلاگز کریٹ کروائے، اور وہ ہو چکے ہیں. اس میں انڈیا اس کو بہت ہیلپ کر رہا ہے. تو اس کا عام آدمی کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا جی؟ بھائی جان ایک چیز ہوتی ہے DOS، ڈینائل آف سروس. آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں نا، ہمارا پورا ملک انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے. انٹرنیٹ کی ضرورت قدم قدم پر ہوتی ہے. اگر یہ ہیکرز چاہیں تو آپ کو یہ سروس ڈینائی کر سکتے ہیں. اور آج سے کچھ عرصہ پہلے لگاتار پے در پے 3 مرتبہ آپ کا سب سے بڑا نیشنل سروس پرووائڈر سلگش کر دیا گیا تھا، سلو کر دیا گیا تھا، مفلوج کر دیا گیا. انٹرنیٹ ایکٹیویٹی کئی دن آپ کے ملک میں 0 پہ آ گئی تھی. ورنہ تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ کا انٹرنیٹ سلو ہو جائے نا تو آپ کا ملک پیچھے چلا جاتا ہے. اس وقت جو سپیڈ، جو انٹرنیشنل ہائی وے جو ہے کمیونیکیشن کی، جس سپیڈ سے اس کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے، اس سے بہت پیچھے چلا جاتا ہے. حد ہو گئی ہے یار. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ آپ کے ملک کے ایک بڑے اہم ٹی وی چینل کی ویب سائٹ جو ہے ہیکرز نے ہیک کر لی اور اس کے اوپر مشرف کو گالیاں لکھ دی تھی. جی مشرف کا دور تھا، دھڑا دھڑ گالیاں لکھ دی گئی تھی. الزام ان کے اوپر آ گیا، یہ تم نے کیا کیا؟ ان کے جناب ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہیک ہو چکے ہیں ہم اس وقت. کیا ویسے یہ تو بڑی کھوچل جنگ ہے بھائی. سر ممبئی حملوں کے بعد بھی تو کچھ اسی طرح کا ہوا تھا. جی اس کے فوراً بعد، ممبئی حملوں کے فوراً بعد آپ کی منسٹری آف آئل اینڈ گیس کی ویب سائٹ جو ہے وہ ہیک ہو گئی تھی. اوے میرے امال کا. آپ فرما رہے ہیں نا کہ ایک عام آدمی پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے. سپوز آپ کی قومی ایئر لائنز کی جو ویب سائٹ ہے وہ ہیک کر لی جائے، اس کی سروس ہیک کر لی جائے، آپ کی جتنی ریزرویشنز ہیں، آپ کی جتنی بکنگز ہیں، سب کی سب نل اینڈ وائڈ.
آپ کا کوئی بینک ہیک ہو جائے، گزارش یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کا ایک بڑا ہی اہم بینک ہیک ہو گیا تھا. اچھا جی 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 جی. ایک چیز ہوتی ہے آئی ڈی فراڈ، یہ ویسٹ میں تو بہت ہی عام ہے، یہ تو وبا کے طور پہ پھیلا ہوا ہے کہ آئی ڈی فراڈ. وہ کوئی آپ کی آئی ڈی اپنا لیتا ہے تو ایک طرح سے آپ کے اندر انٹر ہو جاتا ہے، اس کے پاس پاسورڈ ہوتا ہے، وہ آپ کی آئی ڈی کے ساتھ وہ آپ کا کریڈٹ کارڈ استعمال کرے گا، آپ کا بینک اکاؤنٹ استعمال کرے گا، آپ کے بہاف پہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو عام آدمی انوالو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بیڑا گھر کو ہو جاتا ہے عام آدمی کا تو یار. سوال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی موجودگی میں ہماری حکومت نے اب تک کیا کیا؟ نہیں حکومت نے بھی ماشاءاللہ 15-20 ٹرک کمپیوٹرائزڈ دوانے بیچے ہیں. اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمارے ملک میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے. ہم نمبر میں کم ہیں ایز کمپیئرڈ ود انڈیا، لیکن کوالٹی میں ہم ہرگز کم نہیں. بالکل. چاہیے یہ کہ حکومت سرپرستی کرے، خود نہ کرے. یہ جو بیوروکریٹک بیریئرز ہیں نا، ان سے بچاؤ اس کو، اور اٹھا کے یہ پروجیکٹ جو ہے، یہ آپ کی نیشنل انٹرسٹ ہے. فار انسٹنس آپ کے بے شمار ایشوز ہیں، پروجیکٹس ہیں، ان کو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو دے دیا جائے، صحیح، پرائیویٹ اداروں کو دے دیا جائے کہ بھئی یہ تمہارا بجٹ ہے، اس کو کنزیوم کرو. رائٹرز ہائر کرو. آپ کے ملک میں ایک سے ایک اچھا جرنلسٹ، ایک سے ایک اچھا رائٹر موجود ہے جو نیشنل انٹرسٹ کے لیے اس کو نیشنل سروس سمجھ کے کام کر سکتا ہے. آپ اس کی سرپرستی کریں. آپ اپنے بلاگز کیوں نہیں بنواتے؟ آپ اپنی ویب سائٹس کیوں نہیں مینٹین کرتے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہر دوسرا انڈین بلاگ جو ہے وہ ہمیں یا تو طالبان قرار دے رہا ہوتا ہے، یا ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو القاعدہ کے ہاتھوں میں جاتا دکھا رہا ہوتا ہے. بالکل. 17 تحریکیں ہیں جو وہاں پر موجود ہیں علیحدگی پسند. ہم نے ایک کو بھی، ہم نے کیا 2-3 لولی لنگڑی ہماری ویب سائٹس ہیں جن کو گورنمنٹ جس طرح سے چلاتی، جس طرح ایک حکومتی ادارہ چلا سکتا ہے اس طرح سے وہ چل رہی ہے. ہاں میں نے سنا ہے 1-2 ویب سائٹیں ہیں ہماری جو بیچاری مریل چل رہی ہیں. وہ ماڑی سی کھوتی نہیں ہوتی جس پہ روم لد کے کھڑتے ہیں. Continuous Raat will take a break. Stay with us.